اگلا سوال ہے جی، یہ جس نے بھیجا ہے وہ اس نے سنا ہوگا یقیناً کہ جو ہندو قسم کے لوگ ہیں نا یا ملحدین وغیرہ، اچھا وہ یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ یار آپ مسلمان دوسروں کو مشرک کہہ دیتے ہیں، بالخصوص ہندوؤں کو، جبکہ کام آپ کے بھی سارے فزیکلی دیکھنے میں تو ویسے ہی ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں جی کہ آپ بھی پتھر کی پوجا کرتے ہو، ہم جب بت پتھر کا بنا کے کہتے ہیں ہم مشرک کہہ دیتے ہو. دوسرا کہتے ہیں کہ جی آپ بھی جاتے ہیں وہاں جا کے اپنے بال وغیرہ منڈوا لیتے ہیں، ٹنڈ کرا لیتے ہیں، اور جب ہم اس میں گنگا پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے بال کٹوا لیتے ہیں، آپ بھی پانی سے نہا لیتے ہیں، ہم بھی نہا لیتے ہیں، تو ہمیں مشرک ہو جاتے ہیں، آپ جناب موحد بن جاتے ہیں. اس میں کیا فرق ہے؟ جی سوال تو ان کا لاجیکل ہے. فرحان بھائی یہ ساتھ ہیڈ فون بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد لگاتے رہیں جب آپ ادھر ادھر کرتے ہیں کہ یہ آواز مس نہ ہو جائے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ لاجیکلی تو سوال ان کا بالکل صحیح ہے. اب ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں لاجیکلی. پہلی بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم بتوں کے آگے جھکتے ہیں اور آپ خانہ کعبہ کے آگے جھکتے ہیں. دنیا میں کسی ایک مسلمان کا بھی عقیدہ ہے کہ خانہ کعبہ ہمارا معبود ہے؟ نہیں. کعبے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی وفات والا چیپٹر کتاب المغازی میں نکالے. نبی علیہ السلام کی میت مبارک کے اوپر جو خطبہ دی ہے اس میں کیا الفاظ ہیں؟ من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات. جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. شاہ جی کیا نبی علیہ السلام کی کوئی عبادت کرتا تھا اس زمانے میں؟ نہیں کرتا. تو سیدنا ابو بکر نے یہ فرضی خطبہ کیوں دیا ہے؟ توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے ایک بہت بڑا واقعہ ہو چکا ہوا تھا جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں کہ آج دنیا میں 2.25 ارب انسانوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے اوپر شرک کھڑا کیا ہوا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ان کا قصور نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی علیہ السلام کی امت بھی ان کے ساتھ وہی کام نہ شروع کر دے. جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. نبی علیہ السلام اپنی امت کو سمجھا رہے تھے اور سیدنا ابو بکر نے تو حق ادا کر دیا، یعنی ایک فرضی بات کر دی کہ اگر کوئی کرتا تھا جان لے، اب چھوڑ دے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. جو فوت ہو جائے، جسے موت آ جائے، اس کی عبادت نہیں ہو سکتی. اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی نہیں کلیم کی امت نے. رہا کعبہ تو مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے خانہ کعبے کو مخاطب کر کے کہا کہ اے کعبۃ اللہ تیری بڑی عزت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کا دل دکھانا اس سے زیادہ بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے. وہ چھوٹا جرم ہے. یعنی نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کعبے کو توڑ دینا، تباہ و برباد کر دینا یہ چھوٹا جرم ہے، مسلمان کا دل دکھانا بڑا جرم ہے. کیا کوئی ہندو یہ سٹیٹمنٹ دے گا کہ ہمارے بتوں کو توڑنا یہ چھوٹا جرم ہے اور ہندو کا دل دکھانا بڑا ہے؟ وہ تو اس کو معبود کے بت مان رہے ہیں. تو اگر مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جاتی، پھر ہر سال 2 دفعہ غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے. میرا ایک دفعہ محرم میں ہوتا ہے اور ایک دفعہ رمضان شریف میں، اور وہ خانہ کعبے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں غلاف کعبہ چینج کرنے والے لوگ. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہندو اپنے بتوں کے اوپر چڑھیں گے، ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں گے؟ مسلمان تو روند رہے ہوتے ہیں. یہی پوری دنیا کو میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا معبود نہیں ہے، یہ بھی پتھر ہے. پھر بخاری و مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عمر نے کعبے کی تو چلے، کعبہ تو حجاج ابن یوسف نے بنایا ہوا ہے نا، پتھر تو حجاج ابن یوسف کے ہیں جو آخری تعمیر ہوئی ہے. خانہ کعبے میں صرف ایک پتھر ہے جو متبرک ہے، آسمان سے اتارا گیا یاقوت ہے، جو جامع ترمذی میں حدیث ہے، وہ ہے حجر اسود. جی. باقی سارے دنیا کے پتھر ہیں، وہ جنت کا پتھر ہے. اسی لیے چومنا بھی صرف اس کو ہوتا ہے اور کسی پتھر کو چومنا نہیں ہوتا. تو جنتی پتھر جو اس میں نصب ہے حجر اسود، اس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عمر طواف کعبہ کے دوران اس کے پاس آئے اور کہا ہے حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. کیا ہندو اپنے بتوں کہتے ہیں پتھر ہی ہو تسی کیا کر سکتے ہو؟ اگر یہ وہ کہنا شروع کر دیں تو ہمارے والی ڈاکٹرائن پہ عمل کریں گے نا. باقی کعبے کے پتھروں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. حجر اسود کو سیدنا عمر بخاری مسلم دونوں میں کہہ رہے ہیں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نقصان. اگر میں نبی علیہ السلام کو چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو نہ چومتا. ایک چیز کلیئر کر دی، یہ نفع نقصان نہیں دے سکتا، چومنا ایک سنت ہے.
جیسے قبلہ سمبل آف یونٹی ہے، جسٹ ہم قبلے کو سجدہ نہیں کر رہے ہوتے، قبلے کی طرف سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ مسلمانوں کا ایک سمبل آف یونٹی رہے، نہ کہ یہ کہ ہم اس کے آگے اس کو پتھر سمجھ کے تو اس کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ورنہ وہ تو قبلے کے جو اپنے پتھر ہیں وہ تو دنیاوی، اس میں جو سب سے متبرک پتھر ہے اس کا سٹیٹس حضرت عمر نے کلیئر کر دیا، باقی پتھر تو کس شمار میں ہے پھر، جب حجر اسود کا ہی ہے۔ اس میں ایک آگے کمزور روایت ہے المستدرک للحاکم میں کہ سیدنا علی ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کہ اے عمر یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے، اہل ایمان کی گواہی دے گی۔ یہ جعلی روایت ہے کیونکہ اس میں ابو ہارون متروک راوی ہے، کذاب راوی ہے، وہ چھوٹا ہوا، یعنی محدثین نے اس کی حدیثیں چھوڑ دی تھی، اور یہ والا پورشن جو ہے صحیح نہیں ہے، پہلا پورشن ہی بخاری مسلم میں ہے، وہی صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو سیدنا عمر نے تو اپنا موقف بتا دیا۔ اب آ جائیں گنگا پہ نہانے کا۔ گنگا کی سند کوئی کتابوں میں نازل نہیں ہوئی ہے، اور الہامی کتابوں کے اندر زمزم کی سند موجود ہے، زمزم کا ذکر تورات کے اندر بھی موجود ہے، آج بھی آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ نکال کے دیکھ لیں، اور ہماری احادیث کے اندر بھی موجود ہے، اور باقی بال منڈوانا یہ ساری چیزیں چلیں، یہ چھوٹی ثانوی حیثیت ہے، اصل چیز ہے توحید کا مسئلہ، اور وہ یہ کہ ہم خانہ کعبہ کو نہیں پوجتے، کوئی دنیا کا مسلمان خانہ کعبہ کو اپنا معبود نہیں سمجھتا۔ یہ بیسیکلی پروپیگنڈا 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی کے اندر کرسچینٹی نے اسلام کے خلاف کیا تھا کہ یہ ایک بلیک سٹون ہے ریگستان میں جس کے یہ پجاری ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جب تک مسلمانوں کی دعوت گوروں تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچی نا کتابوں کی شکل میں، تو انہوں نے اپنی پبلک کی مت اسی طریقے سے ماری ہوئی تھی۔ جیسے ہم قرآن و سنت سے بات کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ تو جناب وابی نے، ہم کہتے ہیں ہم نہ وابی نہ بابی۔ یہ کلپ میرا دیکھو، نہ میں وابی نہ میں بابی، ٹھیک ہے۔ جہاں بابی نے انہوں نے پوچھو تو تسی آپ بابی ہو، تسی آپس ہی اپنے معاملات طے کرو، اسی تے کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں۔ تو ایک پراپوگنڈے کے لیے زہریلے الفاظ بولے۔ کرسچنز نے جب دیکھا صلیبی جنگیں تو وہ ہار رہے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف زہر گھولا کہ یہ تو بت پرست ہے، پیگن ہے، یہ اللہ کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، جو سانو کہتے ہیں اماموں نہیں مانتے، حالانکہ اماموں کو ہم ہی تو مانتے ہیں۔ آپ کے پاس تو یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ہم تو پڑھی ہوئی بھی ہیں اور دکھاتے بھی ہیں۔ تو یہ پراپوگنڈا کیا، بلیک سٹون کو پوچھتے ہیں۔ پھر مسلمانوں نے کلیریفیکیشن دی۔ آپ دیکھیں اجماع، اور اجماع کی خوبصورتی دیکھیں، اور اسلام کی حقانیت کہ کسی تھکڑ سے تھکڑ مسلمان کو، میرے جیسے کو کھڑا کر کے پوچھیں تو وہ بھی کہے گا یار کعبے کو تو نہیں ہم پوچھتے، کعبہ تو یار پتھر ہے، اور کعبے کی ڈائریکشن بھی صرف فرض نماز میں، نفلی عبادت میں نبی علیہ السلام نے کعبے کی ڈائریکشن کا بھی اہتمام نہیں کیا، جس طرف سواری مڑ رہی تھی اس طرف کیا۔ حضرت بلال کو خانہ کعبے کے چھت کے اوپر چڑھا کے جو ہے وہ اذان دلوائی۔ مسند احمد میں آتا ہے مولا علی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے کعبے کے اوپر چڑھایا اور بتوں کو توڑوایا، ورنہ تو مطلب ایک منجنیق رکھی جاتی، اس سے بندہ لٹکایا جاتا، کدھر پیر نہیں لگ جان کعبے ہوتے، بے رختی ہو جائے گی۔ اور پریکٹیکلی مسلمانوں نے نعوذ باللہ جو کچھ کعبے کے ساتھ کیا ہے، یزید نے اور حجاج ابن یوسف نے، اس نے تو رہی سے ہی کسر بھی نکال دی، اب بھی کسی کو یقین نہیں آتا۔ گو وہ ایک نیگیٹو کام تھا، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی ہے، ٹھیک، تو یہ ان کا موقف بالکل باطل ہے، ٹھیک ہو گیا۔